12 ربیع الاول سے پہلے کروڑپتی بن جاؤ گے۔ سورۃ کوثر کو 3 بار اس طرح پڑھ لیں۔ ربیع الاول میں سورۃ کوثر کا حیران کن وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام عبداللہ بن مبارک تھا، اور یہ بڑے پائیدار بزرگ تھے۔ یہ اپنی زبان سے جو کہہ دیتے تھے رب کائنات اسی طرح فرما دیتا تھا، اسی طرح ہو جاتا تھا۔ اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سال جب میں حج سے فارغ ہوا، فرماتے ہیں حرم شریف میں کچھ دیر کے لیے میں سو گیا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی تاثیر دیکھیے گا، اس کی طاقت دیکھیے گا، اور یہ آپ نے ربیع الاول سے پہلے اس کے نظارے دیکھنے ہیں۔ جو شخص آج پریشان حال ہے اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، بے روزگاری کا سامنا کر رہا ہے، تنگ دستی کا سامنا کر رہا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو رزق آتا ہی نہیں ہے، جو رزق کی وجہ سے دنیا چھوڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ آج میں ایک ایسے عمل کی طرف لے جاؤں جو آپ کو ساری زندگی دنیا کی مشکلات سے، پریشانیوں سے، بے روزگاری سے، تنگ دستی سے نکال دے گا۔ پیارے ناظرین، یہ فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں ایک ساتھ کے لیے کچھ دیر کے لیے سو گیا تو خواب میں نے دیکھا 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا اس سال کتنے لوگ حج کے لیے آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس سال 6 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہیں۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ کتنے لوگوں کا اس سال حج قبول ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس سال کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں ایک خوف پیدا ہوا، اور میں نے دل میں کہا کہ اس قدر لوگ جو اطراف سے آئے ہیں، اس قدر رنج و تکلیف اٹھا کر صحراؤں بیابانوں کا سفر کیا، اور اتنی تکلیفیں مصیبتیں رائگاں چلی گئی۔ آج تو جہاز ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں سفر کرنے کی۔ پہلے دور میں ایسا نہیں تھا، لوگ کئی مہینے چلتے رہتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، کئی مہینے پہلے نکلنا پڑتا تھا گھروں سے، کبھی پیدل سواری پہ اپنا زاد راہ ساتھ لے کر جاتے تھے، بڑی مشکلات کے سفر تھے، جنگلات سے گزرنا پڑتا تھا، رات کو صحراؤں میں سونا پڑتا تھا، بڑی مشکلات ہوتی تھی لوگوں کے لیے، اور کئی لوگ پیدل جاتے تھے حج کے لیے۔ آج تو الحمدللہ بڑی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ صحراؤں اور بیابانوں کے اتنے تکلیف دہ مصیبتوں والے سفر کر کے آئے ہیں۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ دمشق کے اندر ایک موچی شخص ہے اور ان کا نام علی بن موافق ہے، وہ حج کو نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول فرما لیا ہے، حج کا ثواب دے دیا ہے۔ اب دیکھیے گا، یقین جانیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ میں آپ کو کیا آج بتانے جا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ پریشانی کے اندر کہ میں اس بندے کو تلاش کروں اور اس سے پوچھوں کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ گھر بیٹھا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول فرما لیا ہے۔ یوں فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں اپنے خواب سے بیدار ہوا، تو میں جب خواب سے بیدار ہوا تو میں دمشق کی طرف چل پڑا۔ میں نے کہا میں اس شخص کو تلاش تو کروں، اس کی زیارت تو کروں۔ وہ فرماتے ہیں جب میں دمشق میں پہنچا تو اس کا گھر تلاش کیا اور مکان کے دروازے پر آواز دی، اندر سے ایک شخص نکلا، میں نے اس کا نام دریافت کیا تو اس نے مجھے یہی بتایا کہ میں محمد علی بن موافق ہوں، اور اس نے جب بتایا تو میں سمجھ گیا کہ میں الحمدللہ صحیح ایڈریس پر آیا ہوں اور صحیح بندے سے میری ملاقات ہو گئی ہے۔ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا اور جس شخص سے میں ملنا چاہتا تھا اسی شخص سے میری ملاقات ہو گئی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں کرو۔ میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں پارا درزی کا کام کرتا ہوں۔ تو پھر میں نے خواب کا تمام واقعہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا میں نے اس کے سامنے بیان کر دیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے، اور اس نے اچانک ایک نعرہ بلند کیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا
تو میں نے کہا کہ مجھے اپنی حالت سے آگاہ فرمائیے اور مجھے بتائیے کہ یہ اتنا مقام و مرتبہ، یہ اتنا کچھ آپ کو کیسے ملا؟ آپ کے گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہے، ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، تو یہ مقامات، یہ تمام چیزیں کیسے ملیں گی؟ اور یہاں رک کر میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا، آج جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو سمجھیے گا، کتنا قیمتی عمل بتا رہا ہوں۔ یقین جانیں کہ عمل آپ کر کے گھر میں رکھ لیں اور اس کے بعد آپ حج کے لیے بھی جائیں گے، عمرے بھی کرتے پھریں گے، مال و دولت اتنا وافر مقدار میں رب عطا فرمائے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بارش کے قطروں کی طرح جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مثال ہے، بھائی فلاں کے گھر میں تو بارش کے قطروں کی طرح رزق آتا ہے، تو یہ آج میں حقیقت بتانے لگا ہوں۔ اس لیے میں اکثر آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اولیاء کی صحبت میں رہا کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہا کریں، اچھی اچھی گفتگو کیا کریں، اللہ والوں سے بڑا کچھ ملتا ہے، بڑے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ فیض لینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، لوگ بڑی بڑی دور دراز کے سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، آج تو ہم بالکل گوارا ہی نہیں کرتے اور ہم تو سیکھنا ہی نہیں چاہتے اور ہم تو شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ کاش ابھی کوئی بندہ آئے اور کروڑوں روپے دے کر چلا جائے، اور ہم تو اس طرح کے چکروں میں آج پھنسے ہوئے ہیں اور ہم تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے اور نہ کچھ کرنے کو ہمارا دل کرتا ہے۔ اسی طرح کے حالات کے اندر ہم پھنس چکے ہیں۔ میں آج بڑا اہم ترین آپ کو عمل بتا رہا ہوں، بڑا قیمتی عمل بتا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کرتا چلوں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیے گا، تاکہ جو لوگ مایوسی کا شکار ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے وظائف میں تو اثر نہیں ہے، ہماری زبان میں تو تاثیر نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کیسے اتنے پیسے کما لیتے ہیں، کیسے اپنی زبان سے جو کہتے ہیں رب پورا فرما دیتا ہے۔ آؤ آج میں سارے راز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور میں یقین سے کہتا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یقیناً آپ کو اس عمل کے بعد دنیا کے کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو شخص اس عمل کو کر لیتا ہے، سورۃ کوثر بالکل چھوٹی مختصر سورت کا عمل ہے، تو پیارے ناظرین سورۃ کوثر اتنی مجرب، اتنی پیاری سورت ہے، اتنا ان کا شان و نزول اچھا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، اگر بتاؤں تو اس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوں گے۔ بس اتنا بتانا چاہوں گا کہ اگر اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ 3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سورۃ کوثر دیکھنے میں بالکل چھوٹی ہے اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ کوثر، لیکن تاثیر کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی تاثیر اور طاقت رکھی ہے، اور یہ غموں کو، پریشانیوں کو ایسے مٹاتی ہے کہ جیسے کبھی بندے کے پاس دکھ اور مصیبت آئی نہیں تھی۔ دیکھیں جب کوئی بندہ کسی مشکل میں ہوتا ہے اور اس کی مشکلیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر یوں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا اور اس بندے کو ساری پریشانیاں بھول جاتی ہیں۔ جب اس کے خوشیوں کے دن آتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ جب آپ پریشان ہوں اور کبھی آپ کوئی خوشی مل جائے تو آپ کے وہ سارے غم، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ناظرین جو بندہ یہ عمل کرے گا، میں عمل بتا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ واقعے کو مکمل کر دیتا ہوں، اور یہاں رک کر ہی میں عمل بتانے لگا ہوں۔ جو بزرگ کا بتایا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ 5 روپے کا سکہ لے لیں، یا اس سے کوئی بڑی رقم آپ لینا چاہتے ہیں، 10 کا نوٹ لینا چاہتے ہیں، 50 کا نوٹ لینا چاہتے ہیں، 20 کا نوٹ لینا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایک نوٹ لے لیں، اور اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ عمل باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا، اور نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق کے اندر اضافہ فرما دے، میرا رزق بڑھ جائے۔ عمل بڑا مختصر سا ہے۔ اب ناظرین آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے ناظرین سب سے پہلے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 29 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اسی طرح اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنے سے پہلے بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے،
اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ہر بار بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے اس 5 والے سکے پر، 10 والے نوٹ پر یا 20 والے نوٹ پر پڑھ کر دم کر دیں، اور اس کو اپنے گھر کے اندر رکھ دیں، آٹے کے اندر رکھ دیں، یا جہاں پر آپ کے پیسے ہیں وہاں پر رکھ دیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جب اس عمل کو مکمل کریں تو اپنے گھر سے کوئی چیز صدقہ کریں، آٹا صدقہ کر دیں، کوئی فقیر آتا ہے مانگنے والا، اس کو آٹا دے دیں، یا گھر کے اندر سے چاول دے دیں، یا کوئی بھی کسی بھی چیز کا صدقہ کر دیں۔ یہ آپ کا یہاں تک کا عمل ہوا، مکمل ہوا۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اب ڈیلی روٹین میں آپ نے سورۃ کوثر بھی 41 بار پڑھنی ہے، مغرب کے بعد یا فجر کے بعد، اور اسی طرح سورۃ اخلاص کو بھی آپ نے 41 بار پڑھتے رہنا ہے۔ اور اس عمل کو آپ نے 12 ربیع الاول تک جاری رکھیں۔ جب بھی شروع کر لیں، آج شروع کر لیں، کل شروع کر لیں، اور اس کو پھر آگے چاہیے ساری زندگی کے لیے تسلسل بنا لیں۔ آسان ہے، بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ رزق کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ فرما دے اور میرا رزق بڑھ جائے، انشاءاللہ آپ چند دنوں کے اندر، 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رب کائنات آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ میں نے آپ کو عمل اتنا آسان بتا دیا ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کسی عمل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، عمل کے بعد دعا ضرور مانگیے گا، کیونکہ کوئی بھی عمل وظیفہ دعا کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو جب نیکی کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور جب گناہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، اور ہم سے راضی ہو جا، اور ہماری طرف سے دعائیں، اعمال وغیرہ قبول فرما، اور ہمیں جنت میں داخل فرما، اور ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما، اور ہمارے تمام کاموں کو سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔